بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فجر کی نماز کے بعد ایک ایسا کلمہ ہے جو اگر آپ روزانہ پڑھیں تو یہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، دوزخ سے بچاتا ہے، والدین کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے اور بچوں پر کوئی مصیبت نہیں آنے دیتا۔ پیارے ناظرین، آج ہم اسی برکت والے کلمے کے بارے میں جانیں گے جو آپ نے روزانہ صبح کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اس سے آپ کو جہنم سے خلاصی ملے گی، ماں باپ کی مغفرت ہوگی، اولاد پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی اور قبر کی تنگی سے بھی نجات ملے گی۔ آج کی اس بہت اہم ویڈیو میں ہم ان فضائل کو اسلامی تعلیمات، قرآنی آیات اور مستند احادیث کی روشنی میں ایک ایک کر کے تفصیل سے بتائیں گے تاکہ آپ اس عمل کی قدر و قیمت کو پوری طرح سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ ہم سب سے پہلے اس وقت کی فضیلت پر بات کریں گے جب یہ عمل کرنا ہے، یعنی نماز فجر کے بعد کا وقت، جسے برکتوں اور رحمتوں کے اترنے کا خاص وقت مانا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ فجر کا وقت صرف عبادت کا نہیں بلکہ تقدیر بدلے جانے کا وقت ہے، جب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رزق اور عافیت کی تقسیم کرتے ہیں۔ اس وقت کی ایک ایک گھڑی قیمتی ہے اور جو بندہ اس وقت بیدار رہ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے لیے دعا گو ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب پرندے اپنے گھونسلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور پوری کائنات ایک روحانی نغمے میں پیروئی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس وقت سوئے رہیں گے تو آپ گویا اس دن کی تمام خیر سے محروم ہو گئے۔ آئیے سب سے پہلے اس وقت کی عظمت کو پہچانیں جب ہمیں اس بابرکت عمل کی تاکید کی جا رہی ہے۔ یہ وقت ہے صبح صادق کا، جب کائنات سو رہی ہوتی ہے لیکن مومن بستروں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر جھکانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی نماز اور تلاوت کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی بے شک فجر کا قرآن مشہود ہوتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور نماز میں شرکت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ وقت رحمتوں اور برکتوں کے اترنے کا ہے۔ احادیث میں اس بات کو بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ ذرا تصور کیجئے، اللہ جل شانہ خود متوجہ ہو رہے ہیں اور اپنے بندوں کو پکار رہے ہیں۔ جو خوش نصیب اس وقت اٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ کلمہ پڑھنے سے گھر میں سکون اور امن قائم ہوتا ہے، دل کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور زندگی میں ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ یہ ذکر ایمان کو مضبوط کرتا ہے،
शैतान के वसवसों से हिफाजत करता है और बंदे को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ राग़िब करता है। रोज़मर्रा की मसरूफियात में यह अमल चंद लम्हों का है, मगर इसके असरात दुनिया व आखिरत दोनों में नज़र आते हैं। यह तस्बीह अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का ऐलान है जो दिल में यकीन पैदा करती है और हर किस्म के शिर्क से पाक रखती है। इसे पढ़ने वाला हर लम्हा अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और रहमत का मुशाहिदा करता है। अल्लाह तबारक व तआला इस ज़िक्र की बरकत से बंदे के रिज़्क़ में वुसाअत, सेहत में बेहतरी और मामलात में आसानी पैदा फरमाते हैं। यह अमल नींद से बेदारी की तरफ बुलाता है और सुस्ती को दूर करता है। मोमिन की ज़िंदगी में यह एक रूहानी ग़िज़ा का दर्जा रखता है जो रूह को तक़वियत देता है। इसकी बरकत से ख़ानदान में मोहब्बत बढ़ती है और रिश्तों में मिठास आ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला की याद हर मुश्किल को आसान और हर तंगी को कुशादगी में बदल देती है। अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की खुशबू आपके गिरदो पेश को मुअत्तर कर देती है और आपकी सोच में मुस्बत तब्दीली लाती है। जब आप फजर के नूरानी वक्त में अपनी ज़ुबान को इस कलमे से तर करते हैं तो आपके चेहरे पर एक ख़ास चमक और वक़ार पैदा होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ ज़िक्र करने वालों का ख़ासा है। नाज़रीन, ये अमल आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल कर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत भर देता है और आपको मौत की सख्तियों से बचाने का एक मजबूत ज़रिया बनता है। हर सुबह इस कलमे की तकरार आपके आसाब को पुरसुकून करती है और आपको बड़े से बड़े दुश्मन के वार से महफूज रखती है, क्योंकि जिसका मुहाफिज अल्लाह तबारक व तआला हो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर की नमाज बाजमात पढ़ी फिर तुलुए आफताब तक बैठकर अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करता रहा, फिर 2 रकात नमाज इशराक पढ़ी तो उसके लिए एक हज और एक उम्रे का सवाब कामिल मिलता है। यह इनाम उस वक्त में जागने वालों के लिए है। नाज़रीन, फजर की नमाज मुनाफिकीन पर सबसे भारी नमाज है और जो शख्स इसको पाबंदी से अदा करता है उसको क़यामत के रोज़ मुकम्मल नूर की बशारत दी गई है। यह नूर पुलसिरात पर आपके काम आएगा जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा और सिर्फ ईमान की रोशनी इंसान को पार लगाएगी। वालिदैन की बख्शिश के हवाले से बात करें तो वालिदैन वो हस्तियां हैं जिनके साथ हुस्न सलूक की ताकीद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के फ़ौरन बाद फरमाई है। वालिदैन के इंतकाल के बाद उनका नामाए आमाल बंद हो जाता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है। सदक़ा जारिया, वो इल्म जिससे लोग नफ़ा उठाएंगे, और सालिह औलाद जो उसके लिए दुआ करे। हमारा यह बाबरकत कलीमा न सिर्फ हमारे अपने लिए निजात का बाइस होगा बल्कि यह सदक़ा जारिया के तौर पर वालिदैन के नामा आमाल में भी शामिल होगा। जब एक नेक बेटा या बेटी अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मशगूल होता है तो उसके वालिदैन को भी उसका हिस्सा मिलता है। ये उनकी तरबियत है जो आज समर दे रही है। याद रखिए,
والدین کی بخشش کے لیے دعا کرنا ان کے حقوق میں شامل ہے جو وفات کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی نیکی ان کی قبروں کو نور سے بھر دے گی اور ان کے درجات کو بلند کرے گی۔ جتنا زیادہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے اتنی ہی ٹھنڈک آپ کے والدین کی روح کو محسوس ہوگی، کیونکہ اولاد کی نیکی براہ راست اثر والدین پر ہوتا ہے۔ یہ کلمہ ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک عارضی بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اولاد کی طرف سے بھیجا گیا یہ ہدیہ والدین کے لیے جنت کے باغوں کا پتہ بن جاتا ہے، اور ان کی روح کو سکون کی ابدی نیند میسر آتی ہے۔ اگلی فضیلت یہ ہے کہ اس کلمے کے پڑھنے سے اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، زندگی، حادثات۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے جگر گوشے کسی مشکل کا سامنا کریں۔ محترم ناظرین، حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کا اپنے رب سے مضبوط تعلق ہے۔ جب ایک باپ یا ماں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھتا ہے تو اللہ اسے اور اس کے اہل و عیال کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ آپ کا یہ عمل آپ کی اولاد کے گرد تحفظ الہی کا ایک مضبوط حصار کھینچ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کی تمام ضروریات کو پوری کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ آپ کے بچوں کی طویل العمری، ان کی صحت اور ان کے نیک کردار کی ضمانت بن سکتا ہے۔ یہ عمل انہیں حادثات، بیماریوں اور اخلاقی پستیوں سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کی زندگی کی نیکیاں آپ کے بچوں کے لیے غیبی مدد کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ اولاد جو اپنے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف دیکھتی ہے، ان کے دلوں میں خود بخود نیکی کا بیج پروان چڑھتا ہے اور وہ برے راستوں سے بچ جاتے ہیں۔ قبر کی سختی سے نجات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی جگہ قبر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھی۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک خطرناک گڑھا ہے۔ مومن کو قبر میں آسانی اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ مخصوص کلمہ اعمال صالحہ میں شمار ہوگا اور انشاءاللہ آپ کے لیے قبر میں انس اور روشنی کا سامان بنے گا۔ جب آپ قبر میں داخل ہوں گے تو آپ کا یہ عمل ایک نیک صورت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اور آپ کا دفاع کرے گا۔ وہ پکار کر کہے گا کہ اے بندہ، فجر کے وقت اللہ کی تسبیح کرتا تھا، آج اس پر کوئی تنگی نہ کی جائے۔ جہنم سے بچنا اور چھٹکارا پانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ جہنم وہ مقام ہے جہاں گناہ گاروں کو ان کے برے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ قرآن و حدیث نے جہنم کی جو منظر کشی کی ہے وہ دلوں کو ہلا دینے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اس خوفناک انجام سے بچنے کا واحد راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے
اور فجر کے بعد کا یہ بابرکت کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اسلام میں فجر کا وقت تقدیریں بدلنے کا لمحہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم رزق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رزق کی تقسیم فجر کے بعد ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ جو لوگ اس وقت جاگتے ہیں وہ اس تقسیم رزق کے وقت میں خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، صبح کے وقت بیدار رہو، اس وقت رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ برکت وہ پوشیدہ نام ہے جو تھوڑے مال کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اس ذکر کی برکت سے آپ کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے گھر کی معاشی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر برکتوں کا مرکز بن جاتا ہے اور شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں، بلکہ ذہنی سکون، اچھی صحت اور بچوں کی نیکی بھی رزق کی بہترین قسمیں ہیں۔ قرضوں کی فکر اور مالی تنگی آج کے دور کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ جب آپ اس مخصوص کلمے کا ورد کرتے ہیں تو آپ خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ یقین تھا کہ فجر کا وقت دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اولاد کی فرما برداری کا تعلق بھی والدین کے اپنے اعمال سے ہے۔ جب والدین خود صبح بیدار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو گھر میں ایسا روحانی ماحول بنتا ہے کہ اولاد خود بخود نیکی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اس کلمے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ آخر میں محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ غفلت کی نیند سے بیدار ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، لیکن ذکر الہی سے وہ گرہیں کھل جاتی ہیں اور انسان خوش و خرم دن گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد وہ ہتھیار ہے جو ہر بری طاقت کو مٹا دیتا ہے اور مومن کا سب سے بڑا قلعہ ہے۔ وہ بابرکت کلمہ جسے آپ نے فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ محترم ناظرین، کوشش کریں کہ آج ہی سے اس کلمے کو اپنی فجر کی نماز کا حصہ بنائیں اور اپنی دنیا و آخرت کو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے روشن کریں۔ اس تسبیح کو پڑھتے وقت دل میں مکمل یقین رکھیں کہ آپ کا مالک ہر چیز پر قادر ہے اور وہی آپ کی ہر مشکل کو حل کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا
کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ ہر سانس کے بدلے نیکیوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ اپنی زبان کو اس ذکر کا عادی بنا لیں تاکہ مرتے وقت بھی یہی کلمات آپ کی نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹس میں اللہ پاک کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کتنے خوش نصیب اور اس ذکر کا حصہ بن رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔